السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، گزشتہ سے پیوستہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بت خانے میں تمام بتوں کو توڑ دیا اور جو ان کا بڑا بت تھا اس کے کھاندے پر کڑہاڑی رکھ کر واپس آ گئے. جب ان کی قوم رات میں میلے تماشے سے لوٹی اور اس نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے قیاس لگایا کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہونا ہو یہ ابراہیم کا ہی کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، یہ کام کیا تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے، انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، تم ایسے
بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تم ایسے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، کوڑھاڑا کس کے کھاندے پہ رکھا تھا؟ کہ بڑے بت کے کھاندے پہ رکھا تھا۔ تو کہا اسی سے پوچھ لو۔ اب قوم مبہوت ہو گئی، کہا ابراہیم تم جانتے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہی تھا کہ قوم کو ہوشیار کرنا اور قوم کو بتانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو جو دیکھ بھی نہیں سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ لوگ کسی طرح نہ مانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ جب نمرود کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تم ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور تم ایک اندیکھے خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کو قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، الم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرا ابراہیم اپنے رب کے لیے اس سے جھگڑ رہا ہے، اس سے لڑائی کر رہا ہے، اس سے بحث کر رہا ہے؟ کس سے؟ نمرود سے، جس کو رب فرماتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نمرود سے کہا، جس کو قرآن فرماتا ہے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب وہ بیوقوف ناہنجار، اس نے موت اور زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سی بات ہے کہ تمہارا رب مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے؟ ارے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے جیل خانے سے، قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی جس کو اس نے موت کی سزا دی تھی، اس کو قتل کر دیا، اور جس کو اس نے رہا کرنا تھا، جس کو موت کی سزا دی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور جس کو
جس کو رہا کرنا تھا اسے قتل کر دیا. کہا ابراہیم یہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بے وقوف، اس کی عقل پر تو پتھرے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو زمینی مثال نہ دیں، آپ نے آسمانی مثال دی. آپ فرماتے ہیں اے نمرود سن، جس کو قرآن ارشاد فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اے نمرود اگر تو خدا ہے اور خدائی دعویٰ کرتا ہے تو سن، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج نکال. میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو رب ہے، تو خدا ہے، تو پھر تو نکال مغرب سے. رب فآتی بالشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. اب وہ کافر بھونچکا گیا، اب وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. حضرات محترم، چونکہ مشرق سے سورج نکالنا اللہ عز و جل کا کام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایسی مثال دی جو وہ کر نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو حضرات محترم، جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دلیل پیش فرمائی اور جب یہ بات کہی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو دلیل تھی وہ دلیل یہ تھی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال. معلوم یہ ہوا کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا. جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ کون ہوگا؟ وہ خدا ہوگا. لیکن حضرات محترم، اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید فرقان الحمید نے ایک آیت بیان فرمائی ہے. اور یہ آیت کیوں بیان فرمائی؟ اسی واسطے کہ پہلے کے جو امتی تھے، پہلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے لیے کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے خدا بنا لیا، کوئی تثلیث کا قائل ہو گیا. اسی لیے اللہ وہ پیغمبروں نے محدود معجزے لائے تھے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا معجزہ تھے. آپ سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے ہیں. یہی معجزے کو دیکھ کر کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی خدا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی خدا ہیں. اور پھر ان میں سے ایک وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ مقام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک پر حضرت علی کے زانو مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. عصر کا وقت نکل گیا، سورج غروب ہو چکا
اللہ اکبر. علی نے دیکھا میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے. نماز کا درد ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوا, آنسو نکل آئے اور رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گرے تو آنکھ کھلی. کہا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا نماز عصر میری چلی گئی ہے. اللہ اللہ. حضرات محترم, کیا سما ہوگا, کیا وقت ہوگا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا, کہا اے اللہ, علی تیرے اور تیرے محبوب کے, تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا, اطاعت میں تھا. اے اللہ علی کے لیے سورج کو نکال دے. نبی نے اشارہ کیا تو مغرب سے سورج نکل آیا. مغرب سے سورج نکل آیا, اور جب مغرب سے سورج نکلا, اللہ اکبر, میرے علی نے نماز قضا نہیں نماز ادا فرمائی. یہی بات کو دیکھ کر قرآن پکار اٹھا. کوئی میرے محبوب کو خدا نہ کہے, اے محبوب تم پکار دو, قل انما انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. کیا کہا؟ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. لیکن کوئی اس کو انسان نہ سمجھے, کوئی نبی کو بشر نہ سمجھے. نبی کی بشریت اور ہے اور ہماری بشریت اور ہے. نبی نوری بشر ہیں, نوری بشر ہیں, اور ہم خاکی بشر ہیں. نبی کی بشریت نوری ہے, نبی کی حقیقت نوری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قل انما انا بشر مثلکم, اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں, ازرائی التواضع, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک ساری ہے. یہ تواضع ہے سرکار کا. اور پھر سب سے بڑی بات, اللہ نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ نبی نے کہا, انا, میں تمہاری طرح. رب نے نہیں فرمایا, رب نے نہیں فرمایا. اگر رب فرما دیتا تو سند ہو جاتی, لیکن کہا اے محبوب تم کہہ دو. تم کہو گے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ میرے محبوب کی خاک ساری ہے. اور سنو, نبی کو جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر. تو نبی بشر ضرور ہیں, لیکن ان کی بشریت بہت اعلیٰ ہے. اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے روزے رکھتے تھے. کتنے دن کے روزے رکھتے تھے؟ 40 دن کے روزے رکھتے تھے. اور وہ روزے صوم وصال کے تھے. صوم وصال سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال وہ روزے ہوتے ہیں جس میں نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے. یعنی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو فوراً دوسرے روزے کی نیت کر لی جاتی ہے. پھر جب افطار کا وقت ہوا تو تیسرے روزے کی نیت. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن روزے رکھا کرتے تھے بغیر کھائے بغیر پیے. تو صحابہ تو دیوانے تھے, صحابہ تو محبت کرتے تھے. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم نبی کی اس ادا کو بھی ادا کریں, اس سنت پر بھی عمل کریں. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا.
جب انہوں نے روزہ رکھا، ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن آیا پھر روزہ رکھا، تیسرا دن گزر گیا، اب 3 دن کے بعد جو صحابہ نے روزہ رکھا تھا ان کی حالت غیر ہو گئی، ان کی حالت متغیر ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہو گئے، انتہائی انہیں کمزوری ہوئی، پریشان ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف میں وہ آ گئے اور اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، غالباً حضرت لبابہ بھی ہیں ان میں، حضرت لبابہ کو دیکھا، کہا اے لبابہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے طریقے پر صوم وصال رکھا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صوم وصال، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں میرا مثل کون ہے؟ ارے میرا رب تو مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ اس وقت صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن نہیں، صحابہ جانتے ہیں کہ ہم رسول کی مثل نہیں ہیں، رسول جیسے نہیں ہیں، اس لیے تمام صحابہ خاموش تھے۔ کون ہے تم میں میری مثل؟ میرے جیسا کون ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نبی جیسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا نبی جو ہے وہ نوری بشر ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو نور سے پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کی حقیقت بھی نوری ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ مناظرہ کیا تو وہ نمرود مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہونے کے بعد اس نے مشورہ لیا اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی تجویز پیش کی۔ پھر یہ طے پایا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جس طرح آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت کیا کیا واقعات پیش آئے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے آگے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔